اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ترین گروپ اور علیم خان بھی ایکشن میں آ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کی لاہور میں رہائش گاہ پر ترین گروپ کا اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس سے لندن میں موجود جہانگیر ترین ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اس اجلاس میں علیم خان کی شرکت بھی متوقع ہے، اس پر مزید ہی بات کرتے ہیں۔ لاہور سے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ۔ سلیم شیخ، کون کون سے ارکان اور صوبائی وزراء سے اجلاس میں موجود ہوں گے اور کس کس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ جو جہانگیر ترین کی رہائش گاہ ہے، یہاں پر جو اراکین آئے ہیں وہ تمام جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ان میں شامل ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ کے اب تک جو ہے وہ 12 جو اراکین ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں۔ ان میں اگر میں آپ کو نام بتاؤں، ان میں اون چودھری ہیں، سلمان نعیم ہیں، لالا طاہر رضاوہ ہیں، نعمان نگریال جو کہ صوبائی وزیر ہیں، خرم نگاری، اجمل چیمہ، عبدالحق دستی، اسلم بھروانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سعید اکبر نوانی، زبار حسین، بلال وڑائچ، افتخار گوندل، امین چودھری، غلام سنگا اور قاسم لنگا شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے علیم خان جو ہے وہ بھی کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچنے والے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے 40 اراکین کا مسلسل رابطہ ہے، 3 روز سے رابطے کر رہے ہیں، اور علیم خان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 10 جو صوبائی وزراء ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں کہ ان کا آئندہ کا کیا رائے عمل ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی، ابھی تک یہ منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ آج بھی جو ہے 4 صوبائی وزراء نے علیم خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے، جن میں اختر ملک ہیں، سلطان بخاری ہیں، اور اس کے علاوہ 2 اور وزراء بھی شامل ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے علیم خان کے یہاں پر پہنچنے کا وقت بتایا گیا ہے، تاہم جو 17 اراکین ہیں جہانگیر ترین گروپ کے وہ اس وقت گھر کے اندر موجود ہے، اور ان کا آپس میں جو ابتدائی اجلاس ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس اجلاس میں جو ہے جہانگیر ترین خان انہوں نے لندن سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس ملاقات میں شامل ہونا ہے، اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پر جو ہے وہ تمام کھل کر بات ہونی ہے کہ ہم نے جو ہے آئندہ سیاست میں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین خان گروپ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا، تاہم جو ہے اس کا فیصلہ آج کے اجلاس کے بعد صحیح۔ اچھا سلیم شیخ، حکومت کی جانب سے ان تمام تر باتوں کو رد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا تحریک انصاف میں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی ہے؟ ترین اور علیم گروپ اپوزیشن اتحاد سے ملنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ دراڑ جو ہے وہ کافی دیر پہلے کی پڑ چکی تھی، لیکن جب بھی ان کا اجلاس ہوتا تھا تو جہانگیر ترین خان کی گروپ کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ناراض گروپ ہے، ابھی تک حصہ ضرور ہے، کیونکہ نہ اسمبلی میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ریگولیشن دی ہے کہ ہم نے الگ بینچوں پہ بیٹھنا ہے، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے ابھی تک ناراض گروپ بنایا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک علیحدہ سے پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے۔ اب پی ٹی آئی کا ایک اور مزید گروپ جو ہے وہ آج سامنے آ چکا ہے، اور اس میں علیم خان کی طرف سے جو کہ ماضی میں سابق سینئر وزیر رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 40 اراکین اسمبلی سے رابطہ ہے مسلسل 3 دن سے، اور ان میں جو ہے 10 صوبائی وزیر بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور رابطے میں ہیں۔ تاہم ابھی ان کی طرف سے دونوں اراکین کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس گروپ نے جو ہے آئندہ سیاست میں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا ہے، لیکن جو حالات ہیں، جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ گروپ جو ہے بدلتی سیاسی صورتحال میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آج ایک بیٹھک لگا کر بیٹھا ہے، اور اس بیٹھک میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس گروپ نے جو ہے وہ کس کا ساتھ دینا ہے، آیا کہ جو ہے جو جہانگیر ترین گروپ ہے اور علیم خان گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا۔ تاہم ہمیں جو ہے علیم خان گروپ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علیم خان کا جو ہے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں کیا باتیں ہوئی ہیں ابھی یہ سامنے نہیں آ سکی، تاہم یہ بات طے ہے کہ علیم خان گروپ کی طرف سے جو ہے مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ ہے، اور ان رابطوں ٹھیک ہے، روابط ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے بیورو چیف لاہور ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پل پل کی خبر بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس پر تجزیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری بھی موجود ہیں، اور آسما شرازی سینئر اینکر پرسن فراز نیوز، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آسما، پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں،
ایک جانب تو ہم نے دیکھا کہ مارچ کی سیاست ہو رہی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جلسوں کی سیاست بھی رہی اور مارچ دونوں ہوتے رہے، پھر یہ دو گروپ بیچ میں آ گئے جنہوں نے دونوں کے مارچ کو ایسا لگ رہا ہے کہ الٹ پلٹ کر دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ کیسے دیکھ رہی ہے ابھی یہ جو ملاقات چل رہی ہے اسے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور گزشتہ 2-3 دنوں سے لاہور سے ایسے اشارے مل رہے تھے اور ابھی اس کے اشارے اسلام آباد میں بھی ملیں گے جو ہماری اطلاعات ہیں، لہٰذا یہ کوئی بہت چبے والی بات یوں نہیں رہی کہ ترین گروپ پہلے سے ہی بہت ایکٹیو تھا اور اب اس کے بعد اس کی تعداد میں اضافہ ہونا اور خاص کر کے علیم خان صاحب کا پھر اس کے اندر آنا، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی ایک اپنی بڑی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے، تو اس گروپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت مل گئی ہے۔ اور ترین صاحب کو شاید آج پاکستان پہنچنا تھا لیکن ان کی طبیعت تاحال خراب ہے اور وہ لندن میں ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن وہ وہاں پہ قیام کریں، لیکن اس دوران یہ علیم خان جو پارٹی میں آ گئے ہیں، کہ گروپ میں آ گئے ہیں، اس کا ہونا ایک بہت ہی اہمیت اختیار یوں بھی کر جاتا ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہیں جہانگیر ترین صاحب کے بعد اس گروپ کے یا اس کے حوالے سے بھی، تو ایک طرح سے ایک فارمل جسے شیپ کہنا چاہیے، یہ جو چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں ان کو ایک حتمی شکل مل رہی ہے کہ کون کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو کس طرح سے اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اور ہماری اطلاعات ہیں، بلکہ ہم نے آج بلاول بھٹو صاحب کو انٹرویو کیا ہے جس پہ کافی انہوں نے اہم خبریں بھی دی ہیں، اور آج رات تک ان کا کہنا ہے کہ اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کب پیش کی جائے گی، اور زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج ملاقات بھی اور شہباز صاحب کی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے، تو اس کے بعد یہ حتمی اعلان بھی ہو جائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ نمبرز گیم میں اب اپوزیشن جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی اور کس طرح سے وہ آگے بڑھے گی، یہ بہت دلچسپ ہو جائے گا۔ اور ہمارے انٹرویو میں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پرائم منسٹر کے خلاف ہی آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے اسپیکر کے بارے میں چل رہی تھی خبریں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے ان کو ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گی، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ وزیر اعظم کے خلاف آئے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ کتنا نمبر جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا بھی اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا نمبر جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کل رات کو یہ عوامی مارچ بھی پہنچے گا، اور جب اسلام آباد پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ آ گئی ہوگی، تو اگلے 10-12 دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کافی گہما گہمی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ جی بالکل آسما، آپ کی بہت اہم گفتگو ہوئی ہے بلاول بھٹو سے، جو آپ نے ان کا انٹرویو کیا اس بارے میں مزید آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک سوال میں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ سے پوچھنا چاہوں گا۔ سلیم شیخ، جس طرح سے اب یہ بیٹھک لگی ہے، حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہاں جو تصویر آپ نے پیش کی ہے 40 اراکین سمیت 10 وزراء یہاں پر موجود ہیں، تو کتنا بڑا یہ دھچکا ہوگا اگر حکومت کو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو 40 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ علیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم ان کے نام جو ہے وہ اناؤنس نہیں کریں گے، وقت آنے پر جو ہے ان کے نام اناؤنس کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے جو ہے 18 اراکین پنجاب اسمبلی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے اب تک جو ہے 16 اراکین پنجاب اسمبلی اور ایک اون چودھری، یعنی 17 لوگ جو ہیں وہ ان کی رہائش گاہ پر، جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر پہنچ چکے ہیں، اور علیم خان جو ہے وہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ اکیلے جو ہے وہ جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ ان سے بات چیت کریں گے، اور امکان یہی ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ بھی ملاقات ہوگی، اور اس میں آئندہ کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان دونوں گروپس نے جو ہے وہ کس طرح چلنا ہے۔ اگر پنجاب میں کسی قسم کی عدم اعتماد آتی ہے تو انہوں نے کس طرح لے کر اس کو چلنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اور علیم خان کا رابطہ بھی ہوا ہے سینئر قیادت کا، اور اس میں جو آئندہ کی سیاسی حکمت عملی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر پنجاب میں
अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई जाती है तो अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इनके साथ होगा और इनको जो है वो अदम एतमाद में जो अपना साथ देगा। और इस तरह मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह PMLQ जो है बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई थी, अगर आज की सूरत हाल को हम देखें उसमें जो है 58 लोगों का जो है वो दावा किया जा रहा है कि जो जिनका ताल्लुक PTI से है वो अगर अपोजिशन के साथ आ जाए तो फिर हो सकता है कि PMLQ का जो है वो हमायत लेने की जरूरत पेश ना है अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए। लेकिन अभी ये कहना कबल अभी यकीनी तौर पर ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आसमा आपकी जानिब आ जाते हैं, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से अलीम खान ग्रुप और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप और ऑपोजिशन का मार्च इस वक्त जारी है, क्या ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक इत्तफाक है या इस टाइमिंग को टाइम किया गया है? क्या समझ में आ रहा है पॉलिटिकली? देखिए, अब ये तो एक समझ में आने वाली बात है कि अपोजिशन ने इस पूरे टाइम को जो है वो खुद अपने लिए टाइमिंग को बनाया है। और बहुत अच्छा पहले भी आसिफ जरदारी साहब जब अपोजिशन के लोगों से बात कर रहे थे तो वो ये कहते थे कि आप अपना जो प्रेशर है वो सड़कों के ऊपर भी रखें और उसके बाद आप जो है मैदान के अंदर भी रखें। और फिर पीपल्स पार्टी ने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसका पहले अनाउंसमेंट भी कर दिया। और जाहिर है कि लॉन्ग मार्च का एक असर तो होता है और हमने हिस्टोरिकली भी देखा है माजी के अंदर भी कि जब भी लॉन्ग मार्चेज होते हैं हुकूमत के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। और यही वजह है कि जब वो असर पड़ा है तो अपोजिशन और उसके साथ साथ अपोजिशन की जमातें जो पहले से तहरीक अदम एतमाद से PMLN तैयार नहीं थी, मौलाना फजलुर रहमान तैयार नहीं थे, वो भी तैयार हो गए और उनको लगा कि ये वो वक्त है कि जिसके ऊपर आके आप जो खान साहब की हुकूमत है इमरान खान साहब की उसके ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हैं, दबाव उनपे डाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो खतरा था वो हमेशा से हुकूमत को अपने लोगों के था, अपने से ज्यादा जो अपनी जमात के अंदर लड़े और अभी दबाव की बुनियाद के ऊपर जो है वो अगले इंतखाबात से कबल जो है वो जो हुकूमती अराकीन थे उन्होंने फिर आपके सामने बिखरना शुरू हो गए और हो रहे हैं ताकि वो जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के हिसाब से जो है वो कर सकते। तो इसको सामने रखते हुए अपोजिशन ने इसको किया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, हुकूमत तब्दील होती है नहीं होती, ये एक बहुत बात की बात है। असल बात ये है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो अंदरूनी और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर सड़कों के ऊपर अपना जो दबाव है वो बढ़ाने में काफी हद तक कामयाब हुई है। और इसका एक अहम जो इसकी मिसाल है वो कल प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया और जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन पे तनकीद की और जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन को जो है वो निशाना बनाया, उससे लगता है कि प्रेशर जो है वो हुकूमत की ऊपर हुकूमती जमात से और वजीर आजम से बेहद है। और अंदर से पार्टी के टूटने की खबरें या पार्टी के लोगों की दूसरे ग्रुप्स के साथ जाने की खबरें जाहिर है कि उनके ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ा रही है। अगर नंबर जो है वो हुकूमत के पास हो और है तो उनको फिर घबराने की या इस तरह की जो लैंग्वेज है और जिसमें उन्होंने थ्रेट भी किया कि मैं नाकाम तो हो जाए उसके बाद मैं आपको देख लूंगा सबको, ये एक इस बात का तासुर है कि हुकूमत के अंदर जो है वो काफी हद तक इस वक्त मसाइल है और एक बहरान की सी शक्ल है। बिल्कुल शौकत पराशा, आपकी जानिब आते हैं। एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल मौजूद है जहां पर सड़कों पर पीपल्स पार्टी मौजूद है, लाहौर में दो नाराज ग्रुप बैठे हुए हैं एक बड़ी तादाद लेकर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या बनता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अब तो सूरत हाल कदरे वाज़ेह होती जा रही है। जो मुलाकातें हैं वो अपनी जगह पे अहम है, लेकिन उससे ज्यादा अहम ये जो नंबर गेम है वो है। और नंबर गेम में जो पंजाब में फर्क है वो तो बहुत कम है। आपने सेनेट के इलेक्शन में देख लिया था, मरकज में भी 10 का फर्क है। इत्तेहादी भी नाराज हैं, खुद बाप देख लें PTI वाले, यानी बलुचिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो भी आसिफ जरदारी से मिल रहे हैं जाकर। तो इसलिए ये नंबर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जितना इस वक्त ग्रुप लाहौर में मिल रहा है ये बड़ा फैसला कुन रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे तो कम अज कम वाज़ेह बताया था कि हम इत्तेहादियों की बजाय PTI के अंदर के लोगों पर हम फोकस कर रहे हैं। और फिर खुर्शीद शाह साहब ने भी परसों बात की कि 12 से 13 PTI के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं।
اور آج جو لوگ آج ابھی جہانگیر خان ترین کے گھر پہ مل رہے ہیں ہم خیال گروپ کے نام پر، اس میں اور لوگ بھی مل رہے ہیں، اور سب سے بڑا بوسٹ تو علیم خان کے حوالے سے ہے. یعنی پالیٹکس میں، ہماری پالیٹکس میں پیسہ بھی چلتا ہے، ہماری پالیٹکس میں اثر و رسوخ بھی چلتا ہے، اور جتنے ابھی میں نام دیکھ رہا ہوں آپ کی اسکرین پر وہ آ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ پیسے والے بھی ہیں، وہ اثر و رسوخ والے بھی ہیں. تو یہ ایک جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے جس کو ایٹماسفیرکس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے تو پھر وزیر اعظم صاحب کی بات تو بالکل کل والی جو آسمہ شیرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گھبراہٹ والی ہے، گھبراہٹ میں پھر اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن خیر وہ تو وزیر اعظم عمران خان تو اس طرح کے القابات سے پہلے بھی اپوزیشن والوں کو نوازتے رہتے ہیں، کو میرے لیے نئی بات نہیں ہے. نئی بات یہ ہے کہ مثلاً آصف نقوی آ رہے ہیں اس گروپ میں، علیم خان آ گئے، پھر ساؤتھ پنجاب سے جیسے وہ سعید نعمانی صاحب آ رہے ہیں، خود جہانگیر خان ترین کے ساتھ سلمان نعیم شیخ ملتان والے موجود ہیں، اور ادھر حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو منانے کی بجائے سر عام کہا جاتا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کو منانے نہیں آ رہے، آپ کا جو دل کرتا ہے جہاں مرضی بیٹھیں. جب نمبر اتنے تھن ہوں اور لوگ دور ہو رہے ہوں اور آپ منانے کی بجائے ان کو اور کہہ رہے ہوں کہ آپ چلے جائیں، تو پھر خطرہ ہونا چاہیے، گھبراہٹ ہونی چاہیے. پھر جو ایک لاجیکل کنکلوژن ہے، چیزیں اب اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. ابھی کل پرسوں جو ہے وہ اعلان کیا خورشید شاہ صاحب نے کہ 8 یا 9 کو یعنی منگل یا بدھ کو ہم تحریک جمع کرا دیں گے. ایک اور امپریشن بھی کریٹ کرنا چاہتا ہوں. کچھ یہ خبریں آئی تھیں کہ سیکریٹریٹ بند ہے، قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ بالکل کھلا ہے، ان کی R&I کھلی ہے، ان کے ایڈیشنل سیکرٹری جو ریلیونٹ ہیں ان کے دفاتر کھلے ہیں. تو لہذا تحریک یا ریکوزیشن جب بھی کوئی جمع کروانا چاہے وہ جا کے جمع کروا سکتا ہے. تو فیلڈ از اوپن ناؤ، گروپنگ ہو رہی ہے، ٹیمیں بن رہی ہیں، کون کس ٹیم میں شامل ہو رہا ہے، اب تو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. لہذا کسی نہ کسی منطقی انجام کی طرف یہ پروسیس جا رہا ہے، جس کے لیے لندن سے لے کر کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک جو تھیٹر ہے وہ بن چکا ہے. اچھا شوکت پراجی صاحب، ایک چیز تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے، وہ یہ کہ مسلسل تیسری بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کا جو اجلاس ہے جو کل ہونے جا رہا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. 10 صوبائی وزراء کا علیم خان صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں یا ان سے ملاقاتوں میں ہیں. اب ایسے میں جب آج کل کانفیڈنس میں لینا تھا وفاقی وزراء کو، بہت سارے معاملات پر ان سے بات کرنی تھی، وہ نہیں ہو پائے گی. صوبائی وزراء آلریڈی شکایت کرتے ہیں. ندیم افضل چند کو ہم جانتے ہیں کہ وہ واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے. آج شفقت محمود صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ اگر ندیم صاحب کو جانا تھا تو پہلے ہی چلے جاتے اگر وہ ان کا گھر تھا. تو غصہ بھی ہوئے. پریس کانفرنس میں عمومی طور پر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے میں نہیں آیا شفقت صاحب کا. یہ ساری چیزیں کس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں؟ پھر ایسے میں کل کی جو کابینہ میٹنگ ہے اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ایک دفعہ. دیکھیے کابینہ کا اجلاس تو خیر پہلے جو 2 ہوئے وہ بھی ہوئے، اس وقت تو عدم اعتماد اتنا، اس کی ہنڈیاں اتنی پکی ہوئی نہیں تھی یا چڑھی ہوئی نہیں تھی جتنی اب چڑھی ہوئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کل کابینہ کا اجلاس ہوتا اور کچھ وزراء نہ آتے اور پھر وہ یہ خبریں بھی آ جاتی کہ وزراء نے بائیکاٹ کر دیا، تو پھر وہ اس کا ایک اور امپریشن بنتا. اور شیخ رشید نے تو آج اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ شاید کل کابینہ کا اجلاس نہ ہو، تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی نا کہ ناراض ہو رہے ہیں، یہی تو مسائل ہیں کہ سیاست میں رہ کر آپ سیاسی رولز آف بزنس کو فالو نہیں کریں گے، منانے والوں کو منائیں گے نہیں، بلکہ آپ اپنی طرف سے ان پر غصے کا اظہار کریں گے. وہ ایکولی دے آر پالیٹیشین، وہ کانسٹیچوئنسی والے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. اور پھر پالیٹکس میں دیکھیے، پنجاب میں پالیٹکس کو تھوڑا سا آپ ایک اور طریقے سے سمجھیں. پنجاب میں پالیٹکس کا نام محض اسمبلیوں میں پہنچنا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں آپ کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے پالیٹکس کے ذریعے. آپ پالیٹکس میں رہتے ہوئے جب آپ جیتتے ہیں یا پاور میں اس کو پنجاب کی جو پولیٹیکل فیملیز ہیں وہ لوٹ نہیں کرنا چاہتے.
جتنی تبدیلی کی بات کی جائے، نعرے لگائے جائیں، لیکن آپ رحیم یار خان سے لے کر راول پنڈی شیخ رشید کے حلقے تک دیکھ لیں، وہی پالیٹیشین بیٹھے ہیں. بالکل. شوکت پراجا آپ سے مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شہباز گل صاحب، تحریک انصاف کے رہنما. شہباز گل صاحب، اس وقت سینیریو جو بنتا نظر آ رہا ہے، اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے میڈیا سے گفتگو کی، آپ نے کہا کہ جو بھی نمبر گیم بن رہا ہے وہ حکومت کے حق میں ہے اور جہانگیر ترین اور علیم خان حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. لاہور میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، لاہور میں پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. پولیٹکس ہے ہی نیگوسیشن، آرٹ آف نیگوسیشن ٹو گیٹ مور فار یور پیپل، فار یور کانسٹیچوئنسی. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کئی دفعہ ایک ایم این اے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے حلقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو کمپیئر ٹو دوسرے حلقے میں. تو اب اگر کوئی 10-20 لوگ اپنے جو بھی ان کی اپنی عوام کے ساتھ وعدہ ہے، اپنی کانسٹیچوئنسیز میں لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، اس پہ اگر انہیں لگتا ہے کہ انہیں پہلے وہ شیئر نہیں ملا، وہ زیادہ ملنا چاہیے، یا ان کی ریزرویشنز ہیں کسی اور پالیسی پہ، تو وہ مل رہے ہیں. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن بھی اپنی مرضی کے کسی بھی بل کے اوپر 10-20 سینیٹر جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کاکس بن جاتے ہیں، ان کے گروپس بن جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپس بن جاتے ہیں. ہوتے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن اس اسپیسیفک ایشو کے اوپر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر لاہور میں لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو انہیں بالکل بیٹھنا چاہیے. حتمی بات یہ ہے کہ عمران خان جس نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بنیادی جو ان کے اصول ہیں ان کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اب یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر گاڑی میں پیٹرول پورا لاہور تک جانے کا ہوتا. گاڑی میں پیٹرول مینس سیٹیں 116 تھی، اس وجہ سے آپ کو اتحادی ساتھ لینے پڑے. جب آپ کو اتحادی ساتھ لینے پڑے تو نیچرلی آپ کی اپنی جو جماعت ہوتی ہے اس میں بھی آپ کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے، اتحادیوں کا بھی آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے. پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی بھی بالکل آپ کو پتا ہے بروکن تھی جب ملک ملا، لا اینڈ آرڈر کا سسٹم بھی آپ کا اللہ کی سپرد ہے، بیوروکریسی آپ کی پولیٹیسائز کر دی گئی ہے، آپ کی 90% سے اوپر پبلک جو ہے وہ کرپشن زدہ ہے یا کرپشن میں مبتلا ہے بیچاری کسی نہ کسی طرح سے. آپ کی جو لوگوں کو انصاف دینے کا وہ ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے ملک میں بہت ہی تھوڑے نمبر کے ساتھ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ساری وہ پینز ہیں جو سسٹم کی پینز ہیں جن کو عمران خان پچھلے 3.5 سال سے برداشت کرتے ہوئے اس کے باوجود پاکستان کی ووٹ کو ہم نے تقریباً 50% زیادہ کر دیا ہے، 20 سے 30 ارب ڈالر پہ لے گئے ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے کر دیا ہے. آپ کے ہاں نوکریاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. 1.4 ٹریلین نئی انڈسٹری میں جو صرف اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا گیا وہ لگی ہے. 450 ارب کا ٹرف لگا ہے. کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے. تو بہت اچھا کام ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ نیچرل بات ہے. میں نے آپ کو کہا کہ وہ پہلے دن سے اس گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن وہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک، لیکن شہباز صاحب یہ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں، گروپس بنتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن علیم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 صوبائی وزراء سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، نام ابھی ریویل نہیں کریں گے. کم از کم آپ کے ساتھ اگر وہ ہیں تو آپ تک تو نام ریویل ہو سکتا ہے. آپ سے کیا چھپانے کی ضرورت ہے؟ پھر ٹائمنگز تھوڑی ڈفرینٹ سی ہیں، ایک جانب اپوزیشن مارچ کر رہی ہے اور ایک جانب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لگ ایسا رہا ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا جیسے بھاری ہوتا چلا جا رہا ہو. دیکھیے، ٹائمنگ جو ہے وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. جیسے جیسے 2023 کا الیکشن آیا ہے تو قریب جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اٹس آرٹ اور نیگوسیشن. تو ہر بندہ اپنا اپنا نیگوسیشن میں جو ہے وہ آرٹ دکھا رہا ہے. تو اس کو بالکل پریشانی لینے کی ضرورت نہیں. علیم خان ہمارے ہیں، ہم علیم خان کے ہیں. اگر ان کے ساتھ 10 وزیر ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے وہ 10 وزیر ہمارے پاس ہیں. تو اس میں بالکل کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ان کی سنیں گے، وہ ہماری سنیں گے، تو سب ٹھیک ہو جائے. اچھا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ سے رابطہ ہوا ہے ان ارکان کا. علیم خان گو کہ ایک سینئر وزیر کے طور پر مستعفی ہو چکے ہیں، آپ کی حکومت کا حصہ تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ علیم خان ناراض تھے، اس وجہ سے الگ ہو گئے تھے. اب یکجا ہو کر لوگ دوسری جانب جڑ رہے ہیں، جو اس وقت قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. گل صاحب، دیکھیے، ناراض ہونا تو اتنی بری بات نہیں ہوتی. ناراض تو انسان اپنے بھائیوں سے بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں ایک دوسرے کی جگہ ہوتی ہے تو ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر راضی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. علیم صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ناراض ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں. اصل بات یہ ہے انہوں نے ہم سے کہاں جانا ہے اور ہم نے ان سے کہاں جانا ہے. صحیح. تو ندیم افضل چند صاحب کی کوئی ناراضگی تھی؟ وہ تو پیپلز پارٹی ہی چلے گئے سب چھوڑ چھاڑ کے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے سم ٹائم ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آرگینک نہیں ہوتے. ہم سارے انسان
مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انہیں واپس آنا پڑتا ہے، تو وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، وہ ان کا ایکو سسٹم نہیں ہوتا. ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، میں ان کا ذاتی زندگی میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی جتنی دیر بھی تحریک انصاف میں رہے وہ تحریک انصاف کے نہ کلچر کا حصہ بن سکے اس طرح سے، اور نہ وہ ابزارب ہو سکے اس طریقے سے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ ان کی ایک اپنی پرسنالٹی تھی، ان کی ایک اپنی سیاسی سوچ تھی، تحریک انصاف کا ایک اپنا، تو وہ جتنی دیر یہاں رہے تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا انیزی رہے، مس فٹ رہے، تو اٹ واز ایویڈنٹ اور اٹ واز ریٹن آن دا وال کہ انہوں نے آج نہیں تو کل جو ہے وہ واپس پیپلز پارٹی میں جانا ہی ہے. کیونکہ میں ذاتی حیثیت میں ان کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے آگے اور کوئی مزید بات نہیں کروں گا، ان کا یہ اپنا پولیٹیکل فیصلہ ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جتنی دیر بھی وہ یہاں تھے، جتنی دیر بھی وہ ہماری پارٹی میں رہے ہیں، ان کا اور ہماری پارٹی کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ ہمیشہ فرق تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. معاملے خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری بھی موجود ہیں. طارق چودھری، جو بھی گفتگو اس وقت کی جا رہی ہے، خاص طور پر جو انہوں نے گل صاحب نے گفتگو کی، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے مبہم نظر آ رہی ہیں. اپوزیشن کی جانب سے چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، لیکن یا تو حکومت اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہی یا بیان کرنا نہیں چاہ رہی. کیا کہیں گے؟ جی طارق چودھری صاحب. اسی معاملے پر طارق چودھری سے بھی تجزیہ حاصل کریں گے کہ وہ ان کا کیا موقف ہے، وہ اس تمام تر سیاسی صورتحال کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک جانب تو اپوزیشن کا مارچ جاری ہے اور کراچی سے ہوتا ہوا سندھ سے نکل کے پنجاب میں داخل ہو کے لاہور تک پہنچ گیا.